اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ یقین کیسے پختہ کریں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ نشست اگر آپ نے نہیں سنی ہے تو وہ بھی سن لیں، تو یہ ایک تسلسل ہے بات چیت کا۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا گزشتہ نشست میں کہ یقین کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور یہ میں نے گزشتہ نشست میں بتائی تھی اور ابھی پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یقین پیدا نہ کیا اپنی حقیقت پر، اپنے باطن پر، تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ یہ بھی آپ سوچ لیں۔ اگر آپ ظاہر میں ہی رہ رہے ہیں کہ یہ میں، یہ میری بیوی ہو، یہ میرا شوہر ہو، یہ میرے بچے ہو، یہ میرے امی ابو ہو، یہ دادا دادی، اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسی رشتوں میں آپ الجھ گئے اور آپ نے کہیں اور نہ سوچا تو آپ یقین کر لیں کہ اول تو یہ دنیا آپ کی بڑی ہی پریشان کن گزرے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی تنگ گزرے گی، خوشی نہیں ملے گی اسے۔ یہ چھوٹی موٹی خوشیاں کیا ہیں؟ آپ نے پلاؤ کھا لیا، چکن بریانی کھا لی، تھوڑی سی آپ کو راحت مل گئی، آئس کریم کھا لی، یہ کوئی خوشیاں نہیں ہوتی۔ اصل خوشی جو ہے وہ دل کا اطمینان ہوتا ہے، دل کا سکون چین ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری تو سب سے پہلے آپ کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا تو اس پہ یقین نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی ایسا کہتا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دنیا میں اس کی سزا بھگتیں گے، دنیا میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان حقیقت کو فیس کرے، بہتر یہ حقیقت کو فیس کرے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے اور یہ سوال کرے کہ اللہ مجھے تو نے کیوں پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم سب غفلت کے ایک گہرے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ سب لوگ غافل ہیں، سب لوگ غافل ہیں، سب لوگ اندھیرے میں ہیں، اور یہ لوگ اندھیرے میں خوش ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی پریشان کن بات ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا تو رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ جیسے کہ آپ امتحان دینے آتے ہیں ایک کمرے میں، ایک کمرہ امتحان میں جاتے ہیں، وہاں پنکھے نہیں ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اور سخت گرمی میں آپ پرچہ دے رہے ہیں۔ آپ کو پرچہ دینے سے مطلب ہے، یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں کہ بھئی میں نے تو جب تک یہ پنکھے نہیں چلیں گے اور سیٹ مجھے کرسی نہیں جائے گی میں پرچہ نہیں دوں گا۔ نہیں، آپ کو انہی حالات میں پرچہ دینا ہے جو بھی حالات ہیں۔ تو اسی طرح انسان کے جو بھی حالات ہیں، اس کو ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے، اور یہ مطلب اس میں کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سب لوگ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، بن سکتے ہیں، سب لوگ نہیں بن سکتے، سب لوگ خان بھی نہیں بن سکتے، سب لوگ نواب بھی نہیں بن سکتے۔ تو آپ کیوں اپنے حالات پہ پریشان ہیں کہ ہمیں تو ایسے حالات نہیں ہیں؟ کہ آپ اپنے حالات بدلنے کی کوشش کی بجائے آپ اپنے اصل پر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ اپنے حالات۔ انسان دیکھیں، ظاہر پر اس کا یقین ہے اور ظاہر بدلنے کے لیے یہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ کبھی تو ہوگا کہ چھپر پھاڑ کے اللہ تعالیٰ دے گا، ہوگا، کبھی تو ہوگا، چھپر پھٹ جائے گا اور وہ دنیا کی بہتات ہوگی اور میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گی، اور یہ بس آپ خواب دیکھتے رہتے ہو۔ دیکھیں، ایسی بات غلط ہے۔ انسان ساری زندگی جو ہے امیدوں اور خوابوں میں گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ آپ مردوں کی اپنی حالت دیکھیں نا، پلنگ پہ بیٹھے ہیں، پلنگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اور سارے خواب وہ دنیا کے چکنا چور ہو گئے موت کے وقت۔ لَقَدْ جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُم مِّنْهُ تَحِيدُ، سکرات موت تو آ گئی، اور یہ وہ وقت تھا جس سے تم بھاگتے تھے۔
تو انسان موت کی طرف بھاگتا نہیں ہے، موت سے ڈرتا ہے، موت سے دوڑتا ہے، اور یہ اس کی غفلت کی ایک نشانی ہے کہ یہ موت سے محبت نہیں کرتا۔ مومن کو محبت پیاری ہوتی ہے، مومن کے لیے موت تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی ایک خوشخبری ہے۔ تو بہرحال یقین کی میں بات کر رہا تھا کہ یقین کیسے پختہ کریں۔ دیکھیں، اول تو آپ سوچیں کہ میں کون ہوں۔ اپنے آپ سے بے خبر رہ کے اگر آپ نے زندگی گزار لی تو آپ یقین کریں کہ آپ کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکیں گے اس دنیا میں بھی، اور پھر آخرت میں آپ کا برا حال ہوگا۔ اور اللہ کا وعدہ، اللہ کے کہنے سارے سچے ہیں۔ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، جو نبی نے ہمیں آگاہ کیا ہے، وہ سب سچا ہے، اگرچہ ہم اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یقین کی دیکھیں، یقین میں نے آپ کو ابتدا میں کہا تھا گزشتہ نشست میں کہ آپ یقین، انسان وہی کام کرتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہو، اور وہ کام نہیں کرتا جس کے بارے میں یہ شک میں مبتلا ہو۔ ہم لوگ شک نہیں بلکہ یقین ہے ہمارا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، ہمیں یقین ہے پورا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی دوزخ ہے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، مزے کرو، دنیا ہی کی سوچو، ہم دنیا ہی کی سوچ رہے۔ تو بہرحال یقین، دیکھیں یقین جہاں تک یقین کا تعلق ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ پہلے تو آپ سوچ سمجھ کے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عقل دی ہے اس کے ذریعے آپ سوچیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یعنی آپ سوچیں گے، پھر آپ کسی یقین والے شخص کو دیکھیں، قرآن ہے اور نبی کی باتیں موجود ہیں، اور پھر مقامی طور پر اپنے ماحول میں جہاں بھی آپ ہیں، دنیا کے جس بھی کونے میں ایک یقین والے شخص، ایک سچے آدمی کو تلاش کریں جو آپ کو یقین، جو صاحب یقین شخص ہو۔ کیونکہ آپ کو تو دیکھیں یقین کی اب بات ہوگی، اور میں نے آخرت کے طلبکار صاحب یقین لوگ ہوتے ہیں، آخرت کے طلبگار صاحب یقین لوگ ہوتے ہیں۔ جو آخرت میں اچھائی کے طالب نہیں ہوتے ان کا کوئی یقین نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ یقین پیدا کریں۔ یقین دیکھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا کلام ثابت ہے عقل سے، اور اس کے کافی دلائل ہیں۔ تو قرآن میں جو بات لکھی ہے اس پر آپ یقین کر لیں، یعنی کیا مطلب کہ جو بات ہے اس کو سچ سمجھے۔ اللہ کی بات آپ کو سچ نہیں لگتی تو آپ کو کس کی بات سچ لگے گی؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ ہمیں تو اللہ کی باتوں پر بھی یقین نہیں ہے، نہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ ہمارا سارا یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے، دنیا ہی کے بارے میں ہماری سوچیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے ماحول میں ایک سچے شخص کو تلاش کریں، اس کے ساتھ صحبت بنائیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تعلق بنائیں۔ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت، صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور صحبت کی وجہ سے ہے، ورنہ ملاقات تو کافروں کو بھی تھی۔ مدینے کے منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ ان کی بھی ملاقات بھی تھی اور صحبت بھی تھی، لیکن یقین نہیں تھا۔ یقین کے ساتھ کسی سچے شخص کو تلاش کر کے اس کی صحبت اختیار کرنا، وہ جو کہتا ہے اس پر یقین کر لینا۔ سچے شخص کو تلاش میں وقت لگائیں، اس کو دیکھیں، پرکھیں، اس کی حرکات اخلاق کو دیکھیں، اور پھر اگر آپ اس کا یقین آتا ہے کہ ہاں یہ تو قرآن ہی کی بات کر رہا ہے، یہ تو رسول ہی کی بات کر رہا ہے، تو اس کی بات پر پھر یقین کریں، تاکہ جب تک کوئی بات اس کی قرآن اور حدیث کے خلاف ثابت نہ ہو جائے آپ کے سامنے، اس وقت تک آپ یقین کرتے رہیں۔ ہاں، کوئی بات اگر آپ کو ایسے شک شبے میں ڈالتی ہے جو بظاہر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ مجھے، کیونکہ آپ کا تو علم نہیں ہے، آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ بات کیسی ہے۔ تو اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دیں اس کو،
بات ختم ہو گئی. بات کرتے ہیں اگلی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم